رات کا کوئی آخری پہر تھا جب وہ نشے میں دھت اپنے اس عالی شان محل میں داخل ہوا تھا۔ آج دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کچھ زیادہ ہی شراب پی لی تھی، ورنہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز ہی رہتا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں پارک کی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے پہلے وہ بنگلے کے اندر جاتا اسے کسی کی قدموں کی آواز سنائی دی، شاید پچھلے گارڈن میں کوئی چل رہا تھا۔ وہ حیران ہوا، رات کی اس پہر گارڈن میں کون ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے وہ گارڈن تک آتا اسے محسوس ہوا لاؤنج کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی اندر داخل ہو گیا ہے۔ وہ بھی اس وجود کے پیچھے اندر لاؤنج میں داخل ہوا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا اس نے کچن کی لائٹ جلتی ہوئی دیکھی۔ وہ سیدھا کچن میں آیا تو اسے کچن میں کوئی لڑکی نظر آئی۔ اس کی طرف پشت کیے وہ برتن سیٹ کر رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی، آدھی رات کے وقت یہ ملازمہ کون تھی؟ وہ اپنے کام میں مگن جیسے ہی پلٹی اس کا چہرہ دیکھ زبیر خان ساکت رہ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت زیادہ حسین تھی اور ایک ہی نظر میں سیدھا زبیر خان کے دل کی ساری دنیا ہلا گئی۔ زبیر خان کا دل چاہا بس کتنے ہی پیروں سے ایک جگہ بیٹھے دیکھتا رہے۔ وہ سارے کیبن صاف کرنے کے بعد سارے برتن بہت احتیاط سے لگا رہی تھی۔ کتنی دیر زبیر خان ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچانک اس لڑکی کا دوپٹہ پھسلتا ہوا شانوں پر آیا تھا۔ اس کے لمبے گھنے کالے سیاہ بال تھے جو اس نے چٹیا کی صورت کور کر رکھے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا کچن کے اندر داخل ہوا۔ وہ جو اپنے دھیان میں کاموں میں مصروف تھی، کسی کی آہٹ پر اس نے چہرہ اٹھائے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی 28 سے 30 سالہ خوبصورت نقش نین والا گہری کالی آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں اتنا حسین مرد دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ یقیناً وہ نشے میں تھا، اس لیے اپنے حواس قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا نام رابیل ہے، اس نے مشکل سے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام سنتے زبیر خان اندر تک سرشار ہو گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر اسی لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظر رابیل کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ 4 دن پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ یہاں نگرانی کا کام کرتی تھی۔ ان کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو پھر خان بابا مجھے یہاں لے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ملازمت کا کام کر سکتی ہوں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ وہ غالباً کسی ملازمہ کی بات کر رہی تھی۔ زبیر خان کو اس عالی شان بنگلے میں کافی سارے ملازمین کام کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے ایک ملازمہ رابیل کی ماں تھی۔ رابیل کا باپ بہت سالوں پہلے ان ماں بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ رابیل کی ماں لوگوں کے گھر جا کر صفائی ستھرائی کا کام کیے اپنا پیٹ پالا تھا، لیکن 2-3 مہینوں میں اس کی ماں کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی اور پھر 4 دن پہلے اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ خان بابا زبیر خان کے بنگلے کے خاص ملازم تھے اور رابیل کی ماں کو ذاتی طور پر جانتے تھے، اس لیے انہوں نے رابیل کو یہاں کام کرنے کی ہدایت دی۔ ان کے خیال سے رابیل یہاں سرونٹ کوارٹر میں آرام سے رہ سکتی تھی، اس لیے وہ یہاں آ گئی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے زبیر خان کے دن کے سارے تار چھیڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی کشش زبیر خان کو بے لگام کر رہی تھی۔ وہ اس کے مزید 2 قدم قریب ہوا اور اس کی گال کو چھو کر دیکھا۔ سفید دھوتیا چہرہ۔ اس نے ساری زندگی حسن دیکھا، لیکن ایسا حسن کہیں دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ کیا ملازماؤں کی بیٹیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں؟ وہ محض سوچ سکا۔ اس الفاظ کو زبان پر لانے سے احتیاط کی۔ تو تمہیں یہاں کام چاہیے؟ اس کی بھاری گمبھیر آواز کانوں میں پڑی تو رابیل نے ڈرتے ڈرتے اسباب میں سر ہلایا۔ اس نے اندازہ لگانا چاہا تو بمشکل رابیل کی عمر 20 سے 22 سال تک ہوگی۔ وہ معصوم سی لڑکی اور وہ معصومیت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اس کی خوبصورتی کا خریدار ہو سکتا تھا۔ اور میں تمہیں کام کیوں دوں گا؟ زبیر خان سنجیدگی سے بولا کہ رابیل پریشان ہو گئی۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی صاحب جی؟ میری ماں نے ساری زندگی آپ کے اس بنگلے پر نوکری کی ہے، کیا آپ مجھے اتنا احسان نہیں کر سکتے؟ میں بالکل بھی نہیں تنگ کروں گی، آپ جیسا کہیں گے ویسا کام کروں گی، لیکن بس مجھے یہاں پر سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی جگہ دے دیں۔ وہ بے بسی سے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہو گئے تو زبیر خان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ کھلی تھی۔ ٹھیک ہے، صرف ایک شرط، میں تمہیں یہاں پر رہنے دوں گا، سنجیدگی سے بولا تھا تو رابیل کی آنکھوں میں جیسے چمک آئی تھی۔ مجھے منظور ہے، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ وہ بالکل کسی معصوم بچی کی طرح اس کی ساری بات مانتی ہوئی بولی تھی کہ رابیل کی مسکراہٹ زبیر کے دل پر ساری دنیا کو تابالا کر ڈالا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، تم میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہے، اس کے بعد تم جیسے چاہو ویسے کام کر سکتی ہو۔ وہ یقیناً
شراب کے نشے میں کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا، ورنہ تو وہ لڑکیوں سے 100 فٹ کے فاصلے میں رہتا تھا۔ اور اس کی بات سنتے ربیل سر سے لے کر پیر تک پتھر ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے زبیر خان کو دیکھا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ زبیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہی تھی تم میری ہر بات مانو گی۔ وہ جیسے تنزیہ کہتے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ربیل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے ایسے مت بات کیجیے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ فوراً اپنا دوپٹہ سر کے گرد مضبوطی سے لے کر وہ مزید پیچھے ہو گئی کہ زبیر خان کی آنکھوں میں ناگواری آئی تھی۔ اگر میرے یہاں کام کرنا ہے تو میری مرضی سے کرنا ہوگا، میں جیسا چاہوں گا ویسا کرنا ہوگا، ورنہ وقت سے پہلے تمہیں اسی وقت اس بنگلے سے باہر نکال کر پھینکوں گا۔ پھر میری بلا سے تمہیں بے شک کتے کھائیں یا بہریے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ شفاقیت کی حد کرتے ہوئے بولا اور مزید ربیل کے قریب ہوا۔ ربیل کو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنا چہرہ پھیر گئی۔ خدا کے واسطے صاحب، غریب ضرور ہوں لیکن خوددار ماں کی بیٹی ہوں، میں اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ وہ معصوم ضرور تھی لیکن اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اب زبیر خان کی زندگی کا کھلونا بن جاتی۔ لیکن زبیر خان نے اس کی کوئی بات بھی نہیں سنی۔ اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا تو ربیل کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے اپنا بازو زبیر خان کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑے مجھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا اور ربیل مسلسل چینخوں پکار کر رہی تھی کہ اس کی چینخیں سارے بنگلے میں گونج رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، تم جیسے امیر لوگ یہی کرتے ہو، اپنے گھر میں کام کرنے والی غریب اور بے بس نوکرانیوں کو اپنے بستر کی زینت بنا کر ان کی عزت کے ساتھ کھیل کر انہیں لگتا ہے وہ غریبوں کا کام کر کے احسان کر رہے ہیں۔ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ جیسے اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ اتنے غصے سے چلائی تھی کہ زبیر خان کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ اگلے ہی پل زبیر خان کا ہاتھ اٹھا اور ربیل کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ اس تھپڑ کی تکلیف برداشت نہ کر پائی اور سیدھی زمین بوس ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون نکلا، گال سرخ ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گال آگ میں دہک اٹھا ہو۔ زبیر خان کا جیسے سارا نشہ ایک ہی پل میں ہوا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں نے اس کے اندر کے مرد کو جیسے جگا دیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا منہ دبوچا۔ تو تمہیں لگتا ہے میں اپنے اس بنگلے میں کام کرنے والی ہر ملازمہ کو اپنے بستر کی زینت بنا لیتا ہوں؟ وہ بہت سختی سے بولا کہ ربیل کو اس کے لہجے سے خوف محسوس ہوا۔ چلو پھر آج تمہیں بتاتا ہوں کہ زبیر خان کیا کر سکتا ہے۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ اس کا بازو پکڑے اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا کمرے تک لایا۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتے گر گرا رہی تھی۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے۔ وہ اس شخص کو خدا کے واسطے دے رہی تھی جسے کوئی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ اسے کمرے میں لانے کے بعد اس نے دروازہ لاک کیا اور اس کے بعد اسے اپنے بستر پر پھینکا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ پر جا گری۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن بہت خوبصورت اور خوددار لڑکی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا چکراتا سر بحال کیا اور بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی اور زبیر خان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرا وجود حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے تو پھر آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ اچانک بیڈ کے پاس پڑی فروٹ باسکٹ میں سے چاقو اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ چکی تھی کہ زبیر خان نے بے یقینی سے اس کا یہ عمل دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ ایک رات سے زیادہ رہوں گا؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ربیل کے سینے میں کوئی خنجر آر پار ہوا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ زبیر اس کی طرف مزید 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ خبردار وہی رک جائے۔ اس نے سختی سے چاقو کو اپنی گردن پر چلانے کی کوشش کی اور واقعی اس کی گردن سے خون کی ایک ننھی سی دھار نکل آئی تھی کہ زبیر نے بے حد بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اسے اس لڑکی سے یہ کرنے کی امید نہیں تھی۔ اچھا، تو مجھ سے نکاح کرنے کے بعد اتنے بڑے امپائر کی مالک زبیر خان کی بیوی بننا چاہتی ہو؟ وہ جسے طنز کر رہا تھا کہ رابیل کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے کسی کی بیوی بننے میں دلچسپی نہیں ہے، بس میں کسی بھی غیر مرد کو اپنے جسم کو نوچنے نہیں دے سکتی۔ اگر نکاح کر سکتے ہو تو بے شک جیسے مرضی اپنا حق لیجیے گا، لیکن بنا رشتے کے میں کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ زبیر خان نے بے حد بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی عزت کی خاطر اپنی جان دے سکتی تھی۔ وہ مزید اس کے قریب آیا کہ رابیل خوف سے سکڑ سمٹ گئی۔ تو تمہیں بہت شوق ہے نکاح کا؟ چلو تمہارے یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں۔
لیکن تم صرف ایک رات کی وقت گزاری کا سامان ہو. ایک رات کے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا. پھر ساری زندگی اس بنگلے میں میری مرضی کے حساب سے تم ملازمہ بن کر جیو گی. سختی سے اس کا منہ دبوچے ہوئے اس کے منہ پر گرجا تھا کہ رابیل نے اپنے اندر اس کی ساری کرواہٹ کو اتار لیا. بعد میں کیا ہوگا وہ بعد کی بات ہے، لیکن وہ اتنی عقل مند اور سمجھدار ضرور تھی کہ کسی بھی غیر مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، چاہے اس کے لیے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی بیڈ کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. ساری زندگی اس نے اپنی حسرتوں میں گزار دی. ساری زندگی ماں نے لوگوں کی چاکریاں کرتے کرتے اسے اتنا پروان چڑھا دیا. یہ اس کی ماں کا احسان تھا. باپ تو نہ جانے اس کا کہاں چلا گیا تھا. اس نے ماں بیٹی کو ایسا چھوڑا، پھر کہیں پلٹ کر ہی نہ دیکھا. اس کی زندگی تکلیفوں سے شروع ہو کر تکلیفوں پر ہی ختم ہو جاتی تھی. ماں کے مرنے کے 2 دن بعد ہی ان کے مالک مکان نے اس کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی. اس کا کہنا تھا اگر میرے مکان میں رہنا ہے تو پھر جب میں چاہوں تو تمہیں مجھے اپنا جسم پیش کرنا ہوگا. اور اس کی ماں نے اسے یہ بات بہت اچھے طریقے سے سکھائی تھی کہ بیٹا بھوکھی رہ لینا، لیکن اپنی عزت کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز مت کرنا. وہ تو شکر تھا تبھی ان کے گھر میں خان بابا آ گئے تو ان خان بابا نے اسے اس جیسے درندے سے بچا لیا. تو وہ ان کے ساتھ اس بڑے سے محلے سے آ گئی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس محلے کے اس مالک کی نظر میں وہ ویسی ہی ہوگی. وہ ایک بات تو سمجھ گئی تھی کہ زندگی ہر طرف سے درندوں سے بڑی پڑی ہے. ایک لڑکی کو اپنی حفاظت کے لیے مضبوط ہونا پڑتا ہے. نہ جانے وہ کتنے گھنٹے وہیں زمین پر بیٹھی روتی رہی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دوبارہ اندر داخل ہوا. چلو مولوی صاحب آگے ہیں، تمہارا نکاح ہوگا. حقارت سے کہتے اس نے سختی سے رابیل کا ہاتھ دبوچا اور اسے لے نیچے لاؤنج میں آیا. نہ جانے اس نے آدھی رات کو کہاں سے مولوی صاحب کو بلایا تھا. وہ خاموشی سے جا کر وہاں ایک سائڈ پر ٹک گئی اور کچھ ہی منٹوں کو اس کا نکاح زبیر خان سے ہو گیا. زندگی کتنی عجیب تھی. کبھی کبھی اسے سمجھ ہی نہ آتی تھی کہ وہ زندہ ہی کیوں ہے. وہ وہیں صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی جب زبیر خان نکاح ہوا اور گواہوں کو بنگلے سے رخصت کیے اس کے پاس آیا. اگلے ہی پل اس کا بازو سے دبوچا. تو اب تیار ہو جاؤ میری وحشتوں کو سہنے کے لیے. اس کی کلائی سختی سے جکڑتے اس اپنے ساتھ لیے کمرے میں واپس آیا. دروازہ لاک کیا، پھر غصے سے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا. رابیل خوفزدہ سی بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی. جانتی تھی آج کی رات اس کی زندگی کی بہت بھاری رات ہونے والی ہے، لیکن اب اسے افسوس نہیں ہوگا کہ وہ کسی حرام کام میں ملوث تھی. کم از کم اسے یہ سکون تو ہوگا. وہ جیسا بھی چاہے کوئی وحشی ہو یا ہو اس کا پجاری، لیکن ہے تو اس کا شوہر. اس نے کم سے کم خود کو گناہ کی مرتکب ہونے سے بچا لیا تھا. اس نے اپنی آخرت بہتر کر لی تھی. اگلی ہی پل وہ شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا بیڈ تک آیا. تو بہت شوق ہے تمہیں نکاح کرنے کے بعد محرم ہونے کا؟ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے غرایا تھا کہ رابیل سر سے لے کر پیر تک کانپ گئی. اس نے رابیل کا دوپٹہ گلے سے نکال کر ہوا میں اچھالا تھا جو زمین بوس ہوا تھا. کیا فرق پڑتا ہے کہ آدمی شوہر ہو یا کوئی غیر مرد؟ کسی لڑکی کی عزت چھیننے کو وہ اپنا حق سمجھتا ہے. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ شوہر اس حق کو حق کہہ کر عورت کی زبان بند کروا دیتا ہے. اس کا چہرہ سختی سے دبوچے اسے بیڈ پر گراتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا تھا کہ رابیل پھڑپھڑا بھی نہ سکی. اس نے اپنی ساری وحشت اور جنون رابیل کے اندر انڈیلا تھا. اس نے سانس لینے کی کوشش کی لیکن لے نہ پائی اور اس نے اپنا ہاتھ پاؤں ہلانے چاہے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ پاؤں زبیر کے ہاتھوں میں آ چکے تھے اور مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا تھا. اپنی پیاس بجھانے سے اس بعد اس نے مشکل سے ہی رابیل کے ہونٹ آزاد کیے تو رابیل نے لمبی سانس لی. وہ جانتی تھی آج کی رات اس کی زندگی کی بہت زیادہ بھاری ہونے والی ہے. اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنی شدت نچھاور کر رہا تھا. اس کے چہرے کے بعد اس کی گردن اور گلے پر جھک کر اپنی منمانیاں سے انجام دینے لگا. رابیل کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اور کنپٹی میں جذب ہو گئے تھے. وہ بے حس و حرکت تھی. اسے اپنے گلے اور گردن پر جلن ہو رہی تھی. اس نے تکلیف کم کرنے کی کوشش سے بے ساختہ زبیر خان کی شرٹ کو کندھوں سے مٹھی میں دبوچ لیا اور اپنی شرٹ کے بٹن پہلے ہی کھول چکا تھا، لیکن شرٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھی. اس نے ہاتھ مارتے ہوئے سائڈ لیمپ آف کیا اور کمرے میں نیم اندھیرا چھا گیا. اس کے بعد تھوڑا اوپر اٹھا اور اپنی شرٹ کو جسم سے جدا کرتے اس نے دور پھینکی اور ایک ہاتھ سے بلینکٹ اپنے اوپر لیتے وہ کمبل مکمل طور پر رابیل کے وجود پر قابض ہوا تھا. رابیل کے منہ سے بہت ضبط کے باوجود ایک چیخ نکلی تھی اور وہ اسے تکلیف دے رہا تھا.
اس سے پہلے وہ دوبارہ سسکتی زبیر خان کی آواز حلق میں ہی روک گئی تھی اور بس ربیل کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ تکلیف کو اندر ہی اندر ضبط کرتی ہوئی اس کی حصار میں موجود تھی۔ آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بے مول ہوتے گرے تھے۔ وہ تکیے میں جذب ہو گئے تھے اور زبیر خان نے پھر اس کے وجود پر اپنے نام کی مہر لگاتے ہمیشہ کے لیے اسے اپنا لیا تھا۔ رات ریت کی مانند سرکتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، پھر ایک نظر بیڈ پر پڑی ربیل پر پڑی، جس کا سارا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے کافی تیز بخار ہو گیا تھا۔ شاید وہ زبیر خان کی شدتیں برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ سوتی جاگ کی کیفیت میں تھی۔ زبیر خان کی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے پیشوانی اتر آئی تھی، لیکن جو بھی تھا، اور ربیل کے حسن پر واقعی پاگلوں کی طرح مر مٹا تھا۔ اس پر ایک آخری نظر ڈالتے وہ واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے وہیں بیڈ پر پڑی رہ گئی۔ 1 گھنٹے بعد مکمل طور پر تیار ہوتا آفس جانے کے لیے نکلنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ بیڈ تک آیا اور کچھ بھی کہے بنا ربیل کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے اس نے اٹھا کر بٹھا دیا۔ ربیل نے بہت مشکل سے اپنے بند ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ ہو گیا، چلو جلدی اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور سارے گھر کے کاموں میں لگ جاؤ، سختی سے کہتے اس نے ربیل کو بنا سوچے سمجھے موقع دیے بیڈ سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ ربیل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی سوزش کا شکار ہو رہی تھی۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں۔ وہ اسے نہ ہلتا دیکھتے ہوئے زبیر خان نے سنجیدگی سے مخاطب کیا، لیکن وہ پھر بھی حرکت میں نہ آئی تو اس نے سختی سے ربیل کو دونوں کندھوں سے پکڑے جھٹکا دیتے جھنجھوڑا تھا۔ ربیل کی آنکھوں میں جو بند ہو رہی تھی وہ ایک بار کے لیے پوری کھل گئی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، شاید وہ زبیر خان کو اپنی تکلیف بتانا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی گری تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، زبیر نے فوراً اسے گرنے سے بچایا تھا، اپنے بازوؤں کا سہارا دیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی اور زبیر فوراً پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ربیل کے گال کو چھوا تو وہ آگ کی طرح جل رہی تھی اور کسی نے زبیر خان کی ساری ہستی ہلا دی تھی۔ اسے دوبارہ بیڈ پر لٹانے کے بعد اس نے ربیل کے گرد کمبل ٹھیک کیا، پھر جلدی سے اپنا کوٹ اتارتا وہیں سوفے پر پھینکتا وہ ٹھنڈا پانی لے آیا اور پھر ربیل کے پاس بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا۔ زبیر خان اس بنگلے کا اکلوتا وارث تھا۔ چھوٹا تھا جب ماں کی وفات ہو گئی۔ باپ نے ساری زندگی پالا تھا۔ 22 سال کا تھا جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں باپ بھی چل بسا۔ اس کے بعد اس نے یہ امپائر خود ہی کھڑا کیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا بنگلہ تھا، لیکن اسے اس تنہائی جیسے ماحول سے وحشت ہونے لگتی تھی، اس لیے کبھی کبھی شراب پی کر گھر آ جاتا تھا یا پھر کبھی سگریٹ بھی پی لیتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور برائی نہیں تھی۔ ہاں، وہ مغرور تھا، سرد مزاج تھا، لیکن کل رات سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ خود بھی سمجھنے اور سوچنے سے قاصر تھا۔ اس لڑکی نے اس کے اعصاب اس طرح سے قابو کیے تھے کہ وہ کہیں کا نہیں رہا تھا۔ اب بھی وہ بے ہوش تھی، لیکن جان زبیر خان کی نکل رہی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا بس ایک رات اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اب اسے اپنے سارے وعدے دھرے کے دھرے میں ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ آفس نہیں گیا تھا، سارا دن اس کے پاس بیٹھا رہا۔ دوپہر کے بعد جا کر ربیل کے بخار میں کچھ کمی آئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اٹھی، بہت مشکل سے اپنا کپ کپاتا جسم اور چکراتا سر بحال کرتی ہوئی وہ واش روم تک آئی تو وہاں پستہ رنگ کا سوٹ ہینگ پڑا تھا۔ یقیناً یہ زبیر خان کا کام تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے وہ سوٹ پکڑا اور فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ زبیر خان کہیں نہیں تھا، شاید وہ اسٹڈی میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ ملازمہ نے اس کے سامنے سوپ کا باؤل رکھا تھا۔ صاحب کہہ رہے تھے جیسے ہی آپ اٹھیں آپ کو یہ سوپ دے دوں۔ وہ ملازمہ کوئی نہیں تھی جس کے بارے میں کم از کم ربیل نہیں جانتی تھی۔ شاید وہ ربیل کو زبیر کی بیوی ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ربیل بھی ایک دن پہلے اس بنگلے میں ملازمہ کی نوکری کے لیے آئی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے وہ سوپ کا باؤل اپنے پاس رکھا اور سوپ پینے لگی۔ ابھی تک سارے جسم میں تکلیف اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ٹیبل سے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ 7 کوارٹر کی طرف بڑھتی۔ وہ اسٹڈی روم سے باہر نکلا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی دہاڑ گونجی تھی کہ ربیل کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ رکی ضرور مگر پلٹی نہیں۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہی ہو؟ ایک بار پھر اس نے سختی سے سوال پوچھا۔ ربیل نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے دل میں یہ بات بے سخت آئی کہ خدا نے کبھی کبھی کسی انسان کے حسن تو دیا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں میں احساس کی بہت کمی ہوتی ہے۔ آپ کا مقصد پورا ہو گیا، واپس 7 کوارٹر میں جا رہی ہوں۔ میں مزید یہاں کام کرنا نہیں چاہتی۔ خالی خالی نگاہوں کے ساتھ بے تاثر لہجے میں وہ کہتی ہوئی دوبارہ لاؤنج کے خارجی دروازے کی طرف بڑھی۔
جب اگلے ہی پل زبیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے جھٹکے سے پیچھے کھینچا تھا۔ تم سے کسی نے پوچھا تم یہاں سے جاؤ گی یا نہیں؟ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کا، شاید تم بول رہی ہو۔ تم ابھی تک میرے نکاح میں ہو اور جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اوپر جاؤ واپس کمرے میں۔ وہ ایک ایک لفظ زخمی شیر کی مانند کرا کر بولا تھا کہ ربیل اندر تک کام گئی۔ بنا کچھ کہے وہ اٹھی اور سیڑھیاں پار کرتی واپس کمرے تک آ گئی، اور زبیر خان جو صرف اسے ایک رات استعمال کرنے کے بعد چھوڑنے والا تھا، اب اس عورت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک رات میں ایسا کون سا جادو کر دیا تھا کہ اب وہ شاید اس لڑکی کے بنا زندہ نہ رہ پائے۔ وہ واپس کمرے میں آئی، پھر بیڈ کے ایک کنارے ٹک گئی۔ کچھ دیر بعد زبیر خان کمرے میں واپس آیا، اپنا لیپ ٹاپ اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے ہوئے۔ وہ بیڈ پر رابیل کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ ربیل کا ہاتھ پکڑتا، ربیل نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی۔ زبیر کو اس حرکت پر اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور اس کا منہ دبوچ لیا۔ تمہاری طبیعت کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ شاید بھول رہی ہو کہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو، اور اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ پہلے صرف تمہیں ایک رات کے لیے چاہتا تھا، لیکن اب جب تک میرا دل نہیں بڑھ جاتا تب تک تم میرے ساتھ اسی طرح بند رہو گی اور ہر رات مجھے سکون دو گی۔ جب میں تم سے اکتا جاؤں گا تو پھر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سختی سے کہتے اس نے رابیل کے کانوں میں جیسے زہر انڈیلا تھا، اور رابیل نے بے بسی سے اس امیر زادے کی طرف دیکھا تھا جسے شاید اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، ایک جیتی جاگتی انسان۔ اس کا کو بھی دل ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا ہوا اٹھا اور جا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ پچھلے 2 مہینے سے ربیل اس کے لیے کسی کٹ پتلی کی طرح کام کر رہی تھی۔ سارا دن وہ خود کو اس سے بڑے سے گنگلے میں کاموں میں مصروف رکھتی، کیونکہ ہر رات اسے زبیر خان کی بیوی ہونے کا حق ادا کرنا پڑتا تھا۔ جب بھی اس کا دل چاہتا وہ ربیل پر اپنا حق جتاتا تھا، پھر جب اس پر رحم آ جاتا تو پھر اسے بخش دیتا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی تھی جب زبیر خان بنگلے میں داخل ہوا۔ آج وہ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ اس کی طبیعت دوپہر میں کافی خراب ہو گئی تھی۔ تو ملازمہ نے ڈاکٹر کو فون کیا تھا، اور جو خبر اسے ڈاکٹر نے بتائی تھی وہ خبر ربیل کے اعصابوں پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ کس طرح زبیر خان کو یہ بات بتائے گی؟ زبیر نے تو اسے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اسے اتنا حقیر جانتا تھا، تو پھر کس طرح ایک ملازمہ کے بطن سے اپنی اولاد کو پیدا کرے گا؟ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ بات کبھی بھی زبیر خان کو نہیں بتائے گی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، اچانک اس کے کانوں میں زبیر خان کی آواز پڑی، تم جلدی سے کمرے میں آؤ۔ اور وہ پتھر ہو گئی۔ شاید وہ آج جلدی آ گیا تھا، ویسے تو وہ آفس سے گئی رات تک آتا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے آنسو صاف کرتی سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی۔ وہاں کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے یہاں آؤ۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ربیل بہت زیادہ حیران ہوئی۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ اکثر وہ آفس سے آنے کے بعد کہیں نہ کہیں جاتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آئی۔ اس نے کوٹ کی طرف اشارہ کیا، اٹھاؤ اور اسے مجھے پہناؤ۔ وہ جیسے حکم سنا رہا تھا۔ ربیل نے بنا کچھ کہے بیڈ سے اس کا کوٹ اٹھایا اور اس کے بازو میں ڈال دیا۔ پرفیوم آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے اشارہ دیا۔ ربیل نے پرفیوم اٹھایا، اس پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد اس نے برش پکڑ کر ربیل کے ہاتھ میں تھمایا، جیسے کہہ رہا ہوں میرے بالوں میں اب کنگھی کرو۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ کرتی جا رہی تھی، ویسے بھی وہ اس کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا گھر تھا، اگر وہ یہاں نہ بھی رہتی تو کہاں جاتی؟ ویسے تم یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ میں اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہا ہوں؟ وہ جو سوچوں میں الجھی ہوئی تھی زبیر خان کی آواز سے سیدھی ہوئی۔ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے ربیل سے پوچھ رہا تھا۔ ربیل کا سر مکان کے انداز میں نفی میں ہلا تھا۔ میں آپ کے لیے اتنی اہم نہیں ہوں، نہ ہی میری اتنی حیثیت ہے کہ میں یہ جانوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی ہے، جہاں مرضی جائیں، میں کون ہوتی ہوں پوچھنے والی؟ اس نے اسی بے تاثر لہجے میں کہا تھا، لیکن زبیر خان کو بہت غصہ آیا۔ وہ خود کو زبیر خان کے لیے ایک ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اگلے ہی پل زبیر نے غصے سے اس کا بازو دبوچا۔ تو پھر سنو، میں شادی کرنے جا رہا ہوں۔ اس شہر کی سب سے زیادہ امیر شخص خود تمہیں آفر کر رہا ہے کہ میں اس کی بہن سے شادی کر لوں گا۔ اس کے بدلے مجھے بزنس پارٹنرشپ دے گا، اور اس کے ساتھ کام کرنے سے میری کمپنی دنوں میں آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک آئی تھی۔ ربیل کے چہرے پر بھی طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو ایک اور سودا کرنے جا رہے ہیں، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی، لیکن زبیر سن چکا تھا۔ ربیل کی بات سے زبیر کو غصہ آیا تھا۔ سنا ہے اس کی بہن شہر کی خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ جیسے اب ربیل کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔
اچھی بات ہے، خدا آپ کو ایک اور اچھی بیوی دے رہا ہے، خدا آپ کا نصیب اچھا کرے۔ وہ اس کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے دل سے دعا دے رہی تھی، اور زبیر حیران ہو رہا تھا۔ تمہیں کوئی جلن نہیں ہو رہی؟ اس نے آخر پوچھ لیا۔ اس کی بات سنتے رابل گہرائی سے مسکرائی تھی۔ مجھے کیوں جلن ہونے لگی؟ میں کون سا آپ کے عشق میں پاگل ہو رہی ہوں؟ میں کون سا آپ کی محبوبہ بیوی ہوں جو مجھے درد ہوگی؟ میں صرف آپ کے لیے رات گزاری کا سامان ہوتی ہوں، وہ سامان جسے باہوں میں بھرتے ہو آپ کو رات کو سکون کی نیند آتی ہے۔ اس نے آخری بات بہت تلخ لہجے میں کہی تھی کہ زبیر خان سر سے لے کر پیر تک غصے سے لال ہو گیا۔ اسے غصہ ایسا آیا کہ حد گئی۔ اگلے ہی پل ربیل کو خود سے دور دھکیلتے اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور ربیل کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسل لگے۔ وہ وہی کاؤنچ پہ بیٹھی اور بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ ایک ہی دن میں دو کیسے دھچکے لگ گئے تھے۔ وہ شخص بھی اس کا تھا نہیں، جو اسے لگا تھا شاید وہ زندگی میں کسی موڑ پر وہ شخص ربیل کا ہو جائے گا، لیکن وہ تو کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کتنی دیر وہ روتی رہی، پھر اسی سنجیدگی سے اٹھی اور اپنا چہرہ صاف کیا، خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹا اور کچھ جوڑے اپنے بیگ میں ڈالتی ہوئے بنگلے سے باہر نکل آئی۔ لیکن خواب بابا نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اپنے بچے کو خود ہی پال لے گی، لیکن وہ کبھی بھی اس شخص کو یہ نہیں بتائے گی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، نہ ہی وہ کبھی اس شخص کو خوشیوں کے درمیان آئے گی۔ وہ یہاں سے بہت دور چلی جائے گی۔ وہ سیدھا بس اسٹینڈ پر آئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بس میں بیٹھ گئی اور بس اس شہر سے کافی دور لے جانے والی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے زبیر خان کو اس زندگی سے دور چلی جائے گی۔ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کی زندگی اور اس کی خوشیوں میں دیوار نہیں بنے گی۔ اس نے اپنی ماں سے یہی بات سیکھی تھی، جہاں تمہاری عزت نہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اپنا حق لینے اور لڑنے کے لیے اس نے کبھی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اسے کبھی یہ سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ ساری زندگی غربت اور احساس کمتری میں گزارتی آئی تھی۔ خان بابا نے فوراً موبائل نکالا اور زبیر خان کو فون کیا، وہ جو نکاح کرنے کی غرض سے اس خوبصورت اور بہت بڑے محل میں کھڑا تھا۔ اس کے موبائل پر اچانک خان بابا کا فون آنے لگا۔ وہ جانتا تھا خان بابا نے کبھی بھی اسے بنا کسی وجہ کے فون نہیں کیا، کوئی ضروری بات تھی اس لیے وہ فون کر رہے تھے۔ وہ ایک سائڈ پر ہو گیا کہ خان بابا کی بات سکون سے سن سکے، لیکن جو بات خان بابا نے اسے بتائی وہ اس کے اعصابوں پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ رابیل کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اسے رابیل سے یہ امید نہیں تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جو بھی تھا، چاہے وہ رابیل کو ہر وقت تکلیف دیتا یا زج کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن پھر بھی دل کے اندر کہیں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، اور وہ اسے کہیں بھی جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے باہر نکلتا، اچانک اس کے سامنے وہی آدمی آ گیا جس کی بہن سے وہ نکاح کرنے کے لیے آیا تھا۔ تیمور ہمدانی نے بہت پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم کہاں جا رہے ہو زبیر خان؟ وہ کچھ غصے سے بولا تھا۔ زبیر خان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہ ہی تم میں اور نہ ہی تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی مجھے تمہاری پارٹنرشپ چاہیے۔ میری بیوی غائب ہو گئی ہے، مجھے ابھی اسے ڈھونڈنا ہے۔ اور لفظ بیوی پر جیسے کسی نے تیمور ہمدانی کے چہرے پر تمانچہ مارا تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ تمہارے لیے مذاق ہوگا، میرے لیے وہ میری زندگی ہے۔ وہ مزید اس سے بحث ترک کرتا وہاں سے باہر نکلا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سیدھا بنگلے تک آیا تھا۔ وہ کہاں گئی ہوگی خان بابا؟ ان کے سامنے کھڑا بے بسی سے چکر کاٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، جب تک میں نے اسے دیکھا وہ سڑک پار کر گئی تھی، پھر مجھے لگا شاید آپ کو بتانا چاہیے۔ خان بابا اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ سارے ملازمین نے رابیل کو ایک ملازمہ کی بیٹی ہی سمجھا تھا، اس لیے وہ گیٹ سے آسانی سے باہر نکل گئی تھی۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ رابیل اس وقت زبیر خان کی بیوی ہے تو کوئی بھی اسے باہر نکلنے نہ دیتا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے رابیل کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے شہر کے SHO کو فون کیا۔ میری بیوی غائب ہو گئی ہے، آدھے گھنٹے سے پہلے اس کی سارے شہر کی پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جانی چاہیے۔ اس کے لہجے میں بہت زیادہ ضبط تھا اور اس کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ آدھے گھنٹے میں واقعی سارے شہر کی گاڑیاں بند کروا دی گئی، ساری ٹریفک بلاک کر دی گئی، اور جس بس میں رابیل بیٹھی تھی آدھے راستے میں اس کے سامنے کچھ لڑکے آ گئے تھے، وہ جو اس بس میں سوار ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، شاید وہ لٹیرے تھے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے نکال دو۔ وہ 4 سے 5 لوگ تھے۔ وہ سب کو گن دکھاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک رابیل کے سامنے آیا اور رابیل کے ہاتھ میں موجود اس بریسلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے نکالو۔ وہ ایک عارضی بریسلیٹ تھا۔ رابیل نے بنا کچھ کہے وہ نکال کر اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے یاد آیا یہ بریسلیٹ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی اور یہ بات بھول گئی تھی کہ یہ نکاح کے 4 دن بعد زبیر خان نے اس کے لیے لایا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کی لائی میں سجا دیا گیا تھا۔
آخر تم نے مجھ سے نکاح کیا، مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، اس کے لیے تمہیں کوئی گفٹ دینا تو بنتا ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے یہ بریسلیٹ رابیل کے ہاتھ میں بنایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کتنا مہنگا ہے، لیکن اس کے لیے یہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ساری حیران رہ گئے۔ وہ تقریباً 1 کروڑ کا بریسلیٹ تھا۔ اس پر اصل ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے، اور ڈائمنڈ جو بہت زیادہ مہنگے تھے۔ نہ جانے زبیر خان وہ کہاں سے لایا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ مہنگا تھا۔ اس لڑکی کے پاس ضرور کچھ اور بھی ہے۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر روک چکے تھے، اور اب وہ رابیل کا بیگ زبردستی چھین کر اس کی تلاشی لے رہے تھے، لیکن سوائے کپڑوں کے کچھ نہیں ملا۔ ایک آدمی نے رابیل کے ماتھے پر گن رکھی۔ جو کچھ ہے نکالو۔ انہیں امید تھی کہ رابیل کے پاس اگر اتنا مہنگا بریسلیٹ ہے تو اس کے پاس ضرور کوئی اور بھی مہنگی چیز ہوگی۔ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، رابیل نے اتنا کہا، اور اتنا کہتے ساتھ ہی اچانک اس کے چہرے سے چادر سرک گئی، اور ان لوگوں میں سے ایک کی نظر رابیل کے چہرے پر پڑی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن اچانک اس کا چہرہ واضح ہو گیا، اور ان میں سے ایک کی نیت رابیل کے چہرے کو دیکھتے خراب ہو گئی۔ اس کی اتنی خوبصورت آواز تھی، اوپر سے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی کہ اب ان لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے۔ اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے چلو اور نکلو باہر۔ ان میں سے شاید ان کا باس تھا جو ان سب کو کہتے ہوئے بولا، اور ساری گاڑیوں کے لوگوں کو سارا قیمتی سامان چھین چکے تھے۔ رابیل کے جیسے سر پر آسمان ہی پھٹ گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کھسک گئی۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے اچانک آگے بڑھتے رابیل کی کلائی پکڑ لی تو وہ چیخ اٹھی تھی، لیکن ان لوگوں کو رحم نہیں آیا۔ وہ لوگ زبردستی اسے بس سے باہر نکال چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے 3 سے 4 گاڑیاں آ کر بس کے سامنے رک چکی تھی۔ زبیر خان کو اچانک یاد آیا تھا کہ اس نے رابیل کو جو بریسلیٹ دیا تھا اس میں ٹریکنگ ڈیوائس بھی لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پہلے گاڑی سے باہر نکلا، اور اس سے پہلے اس کے گارڈ تھے، اور ان سب کو پکڑو۔ وہ اپنی گاڑی کو دیکھ کر چلایا تھا، اور گرہی پال آگے بڑھتے رابیل کا بازو اس شخص کے ہاتھوں سے آزاد کروایا، پھر ایک مکہ پوری قوت سے اس شخص کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اسے اتنا غصہ آیا کہ کوئی حد نہیں۔ اس کو جیسے جسم میں آگ کے لاوے ابلنے لگے تھے۔ رابیل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ زبیر خان نے اس شخص کا منہ ہی توڑ دیا تھا۔ اسے پوری قوت سے بس کے شیشے پر دے مارا تھا۔ خون کا ابال تیز ہو رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رابیل کو کسی اور نے ہاتھ لگایا۔ سارے گارڈز ان سارے لٹیروں کو قابو کر چکے تھے۔ وہ فوراً رابیل کے پاس آیا۔ اس سے پہلے وہ رابیل کو اپنے حصار میں لیتا۔ رابیل پورے زور سے چکرائی تھی۔ زبیر نے فوراً آگے بڑھتے اسے پکڑ لیا اور اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، اس کا نام پکار رہا تھا، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس نے اسی طرح ایک نظر صرف رابیل کے ہاتھوں کو دیکھا جہاں اس کا بریسلیٹ نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک گارڈ کو مخاطب کیا، اس بریسلیٹ کو ڈھونڈو، ان سب کی تلاشی لو۔ وہ حلیے سے ہی جان گیا تھا کہ یہ لوگ لٹیرے ہیں۔ ان کو حکم دیتا وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ رابیل کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ گاڑی کو سیدھا ہاسپٹل کی جانب موڑ چکا تھا۔ رابیل کو لے کر وہ ہاسپٹل آیا اور اس وقت کمرے میں تھی اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ وہ باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری جب ڈاکٹر باہر نکلی۔ میری بیوی وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کافی پریشانی سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس لڑکی کو اگر کچھ ہو جاتا تو پھر زبیر خان خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے ماسک چہرے سے ہٹایا، پھر ایک نظر زبیر خان کو دیکھا۔ ان کا بی پی کافی لو ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور شاید انہوں نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، اور اس حالت میں ان کا بی پی لو ہونا بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ زبیر خان ڈاکٹر کی بات پر الجھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پلیز ذرا کھل کر کہیے گا۔ وہ ڈاکٹر کی پہیلیوں سے باتیں کرتا سمجھ نہیں سکا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے وہ کس حال میں ہے؟ ڈاکٹر حیران ہوئی تو زبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کچھ پل بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے لفظوں پر زور دیتی وہ بولی تھی، آپ باپ بننے والے ہیں۔ وہ بہت کمزور ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں، بہتر ہوگا آپ ان کا خیال رکھیں، ورنہ آپ ان دونوں کو کھو سکتے ہیں۔ انہیں کچھ گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مکمل تفصیل بتاتے ہوئے راہداری سے غائب ہو گئی، لیکن زبیر خان وہ پتھر بن گیا تھا۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی باپ بننے والا ہے۔ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ حد نہیں۔ یہ خبر جیسے اس کی بے رنگ زندگی میں 7 رنگوں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ خوشی سے نعرے لگائے۔ وہ دروازہ کھلے کمرے میں داخل ہوا تو رابیل کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں کے ساتھ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شور کی آواز سے رابیل کی نظروں کا زاویہ زبیر کی جانب آیا۔ گھر سے کیوں غائب ہوئی تھی؟ اس سنجیدگی سے سوال پوچھ رہا تھا۔
آپ نئی زندگی شروع کر رہے ہیں تو بس آپ کی زندگی سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ ربیل نے بے تاثر لہجے کے ساتھ جواب دیا، کیا میں تمہیں کہہ کر گیا تھا کہ تم کہیں جاؤ؟ سختی سے سوال پوچھنے پر اس نے ربیل کے چہرے پر آئے بال ایک سائڈ کیے اور اس کی انگلیوں سے وجود میں کرنٹ دوڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، اس نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تھا کہ ربیل کا سر نفی میں ہلا۔ تو پھر کس کی اجازت سے تم نے باہر قدم نکالا؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا کہ ربیل خوف سے کانپ گئی۔ تو وہ کیا کرتی؟ اگر وہیں رہتی تو وہ جان جاتا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور پھر اس کے بچے کو اپنانے سے انکار کر دیتا۔ تو پھر وہ کہاں جاتی؟ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ خاموش رہی اور پھر وہ دوبارہ بولا، تمہاری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، آئندہ اگر ایسی غلطی کی تو بہت زیادہ سزا دوں گا۔ اس کے پاس جھکتے ہوئے وہ گر جاتا کہ ربیل سانس روکے اسے اپنا اتنا قریب دیکھتی رہ گئی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر جھکا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تم جانتی تھی اس بارے میں؟ اس کا ہاتھ ربیل کے چہرے پر آیا اور ربیل کے چہرے پر انگلیاں ٹریس کر رہی تھی کہ ربیل مزید کانپی جا رہی تھی۔ کس بارے میں؟ اس نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کو کپ کپانے سے روکا۔ یہی کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اور ربیل نے اذیت سے آنکھیں بند کر لی۔ تو وہ جان گیا جب اسے ہاسپٹل لایا تھا تو پھر اس نے جان لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اسے لگتا تھا وہ بلی سے بچ جائے گا لیکن وہ بچتا نہیں ہے۔ تو تم جانتی تھی ربیل؟ اس نے پہلی بار ربیل کا نام لیا تھا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی کہ ربیل نے بہت زور سے آنکھیں میچ لی۔ وہ جانتی تھی اب اگلے ہی پل زبیر خان غصے سے چلائے گا یا اسے برا بھلا کہے گا، لیکن کچھ دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ مکمل خاموشی ہے۔ وہ خاموش تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، اتنی بڑی بات تم نے مجھے نہیں بتائی۔ اس کے لہجے میں اچانک سے شکوہ آیا تھا اور ربیل نے بہت بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ دوبارہ اس کے بال چہرے سے ایک سائڈ کرتے اور محبت سے اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے پوچھ رہا تھا۔ میں نے صرف ایک ملازمہ ہوں اور ملازمہ کہاں امیروں کی نسل پروان چڑھواتی ہے۔ مجھے لگا شاید آپ اس بچے کو اپنانے سے انکار کر دیں گے، اس لیے نہیں بتایا۔ وہ اس بار صاف کوئی سے کام لے گئی۔ ویسے بھی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ زبیر کا کی آنکھوں میں جیسے کچھ گائل ہوا تھا۔ وہ اسے ایسا سمجھتی تھی، کیا میں تمہیں اتنا سنگ دل لگتا ہوں کہ میں اپنی اولاد کو اپنانے سے انکار کر دوں گا؟ اس نے پوچھ ہی لیا کہ ربیل نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ ہنس دی۔ معلوم نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایسا جواب دیا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اپنی بیوی کے پاس جائیں۔ اسے جیسے یاد آیا آج تو زبیر خان کا نکاح تھا۔ زبیر خان مسکرایا، میں تو اپنی بیوی کے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر محبت سے جھکتے ہوئے ربیل کے ماتھے پر لب رکھے تھے کہ ربیل نے بے یقینی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی حیرت دیکھتے خود ہی زبیر خان نے وضاحت دی، میں نے نکاح نہیں کیا۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا تم کہیں چلی گئی ہو تو میں پریشان ہو گیا تھا اور اسی وقت صرف تمہیں یاد تھی۔ اور کون سی لڑکی، کون سا نکاح اور کون سی پارٹنرشپ، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ شاید تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر میں تم سے معافی مانگوں اپنے ہر رویے کی اور تمہارے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کروں جہاں پر ہم تینوں ہوں، تو کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہونٹوں سے لگاتا جیسے فریاد کر رہا تھا، لیکن ربیل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک ملازمہ ہوں، اس نے اپنی حیثیت یاد کروانی چاہی۔ تو زبیر خان کھلکھلا کر ہنس پڑا، میری ماں بھی ایک ملازمہ تھی، میرے باپ کو میری ماں سے محبت ہو گئی تھی۔ میں بھی ایک غریب ملازمہ کا بیٹا ہوں۔ لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا میں ابھی ایک غریب عورت کے وجود سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تم انسان ہو اور انسان برابر ہوتے ہیں۔ وہ جیسے آج ہر قسم کے تفرقات کو مٹا دینا چاہتا تھا، لیکن ربیل نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب زبیر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ بس فیصلہ ہو چکا، میں چاہتا ہوں تم اب ملازمہ سے مالکن بن جاؤ۔ وہ مسکرایا تھا کہ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی ربیل مسکرا اٹھی۔ مجھے مالکن بننے کی لالچ نہیں۔ ربیل کی بات میں سچائی تھی۔ زبیر خان گہرائی سے مسکرایا، لیکن مجھے مالکن بنانے کی لالچ ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتا اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتے وہ جیسے آج اپنے اندر شدت سے بستی محبت کا اظہار کر گیا، اور ایک ہی پل میں ربیل کو اپنے پاس پھول کھلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کیا اس کا صبر کا پھل ایسا ملنے والا تھا؟ اسے امید نہیں تھی۔ بے شک خدا بہترین عطا کرنے والا ہے، اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ اولاد والدین کے رشتے کی مضبوطی بن جاتی ہے۔